الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. اس وقت بہت سارے لوگ باہر اپنی مصروفیات میں، کوئی دنیا کمانے میں، کوئی تعلیم حاصل کرنے میں، کوئی کسی کام اور دھندے میں دوڑا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بابرکت کلام اور سب سے زیادہ مفید چیز کے لیے چن لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ وہ کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے. لوگ اپنی ضروریات کے لیے تو بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، اپنے کام میں لگا دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آخری دم تک، آخری سانس تک ہمیں اپنے کلام سے جوڑے رکھنا، کہ جب دنیا سے جانے لگیں تب بھی ہماری زبانوں پر تیرا ہی کلام ہو. تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے ہمیں کبھی محروم نہ کرے. اپنی خوش قسمتی اس کو سمجھا کیجیے اور ہمیشہ اس کے اوپر شکر گزاری کرتے رہیں، کیونکہ بعض دفعہ نعمت جتنے دن ہوتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جاتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہاں بس ہر جمعے کو کلاس ہوتی ہے تو بس ہوتی ہی ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ، تیرا بڑا کرم ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تو نے ہمیں چنا اس کے لیے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 سے 44 تک کریں گے. یعنی یہ ہمارا الحمدللہ 21واں پارہ آج مکمل ہو جائے گا. 21 سیڑھیاں ہم چڑھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو منزل ہم نے طے کی ہے ہمارے عمل میں بھی اس کو لے آ. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن لفظی ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العنکبوت 20واں پارہ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، یہی لوگ، یئسوا، مایوس ہو گئے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما کان، تو نہ تھا، جواب قومی ہی، جواب اس کی قوم کا، جواب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، الا مگر، ان یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو، ہو اس کو، او حرقوہ، یا جلا دو. عذاب الحریق ہم پڑھتے ہیں نا، جلنے کا عذاب، تو جلا دو اس کو. فانجاہ اللہ، تو بچا لیا اس کو اللہ نے، من النار، آگ سے. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں، البتہ آیات، نشانیاں. البتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یقیناً، لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وقال، اور اس نے کہا، انما اتخذتم، بے شک بنا لیا تم نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، بتوں کو، مودت بینکم، مودت یعنی محبت، ود سے،
درمیان اپنے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن یکفر انکار کرے گا. اصل میں کفر کا مطلب انکار کرنا ہی ہوتا ہے، تو کافر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے نا. بعضکم ببعض، بعض تمہارا بعض کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو. ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. وما لکم، اور نہیں لیے تمہارے من ناصرین مددگاروں میں سے. فآمنا، تو ایمان لایا، لہو اس پر، لیے اس کے یعنی اس پر، لوط. وقال، اور اس نے کہا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا مہاجر ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف. مہاجر تو اردو میں بھی بولتے ہیں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی تو غالب ہے اور حکمت والا. ووہبنا، اور عطا کیا ہم نے. اور آپ نے وہب دیکھیں گے کہ ہمیشہ اولاد کے لیے قرآن پاک میں زیادہ تر آتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ہو تو اس کے لیے یہ لفظ ہے. جیسے کہتے ہیں نا ربنا ہب لنا، تو یہ انسان یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم. لہو، یہ اس کے یعنی اس کو، اسحاق اور یعقوب. وجعلنا فی ذریتہ، اور رکھ دی ہم نے اس کی ذریت میں، اس کی اولاد میں، نبوت والکتابہ، اور کتاب. آتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے. البتہ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے، قالا کے بعد لی آئے تو مطلب سے. انکم، بے شک تم، لتأتون الفاحشۃ، تم آتے ہو فحاشی کی طرف، فحاشی کو، بے حیائی کو. ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم پر، بہا ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہانوں میں سے. کیا، انا، بے شک، کم تم، لتأتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کی طرف، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس. وتقطعون السبیل، اور تم کاٹتے ہو راستے کو. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم آتے ہو فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں. نادی کلب وغیرہ وہ کہتے ہیں نا، منکر برائی کو، مجلسوں میں برائی کو. فما کان جواب قومی، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالوا، انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب. ان کنتا، اگر ہے تو، اگر تم ہو، من الصادقین، سچوں میں سے. قال رب انصرنی، اس نے کہا، اے میرے رب مدد کر میری، علی القوم المفسدین، فسادی قوم پہ، مفسد قوم پہ. ولما، اور جب، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے. یہاں پہ رسول نہیں مراد ہے جو ہم رسول دیتے ہیں، مطلب ہے کہ فرشتے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، ساتھ خوشخبری کے. قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں. نہیں، صرف ہم نہیں ہیں یہاں پہ، ہم ہلاک کرنے والے. اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کو، اہل کو. انا، بے شک، یا کیونکہ اہلہا، اس کے اہل، اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین، ظالم ہو چکے. قالا، اس نے کہا، یعنی کس نے، ابراہیم، ان فیہا لوطا، بے شک اس میں لوط ہے. قالوا، انہوں نے کہا، نحن، ہم، اعلم، زیادہ جانتے، بمن، اس کو جو، فیہا، اس میں ہے. لننجینہ، البتہ، البتہ، اور جو نون مشدد ہے نا اینڈ میں، ضرور کا معنی، البتہ ضرور. اب دیکھیں، ننجی، ہم نجات دیں گے، ہو، اس کو، تو اس کو بریک ڈاؤن کریں. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی عورت کے، یعنی بیوی کے. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. وَلَمَّا، اور جب، أَنْ جَاءَتْ، یہ کہ آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے. لوطن، اسی لیے ارسلنا آتا ہے نا، ہم نے بھیجا، تو رسول اسی سے ہے، اور رسول بھی بھیجا ہوا، تو رسول بھیجے ہوئے جمع ہے، مراد فرشتے ہیں.
سی ابہم، سو سے نا برائی کو کہتے ہیں، یعنی غمگین ہو گیا، بہم ان پر، وضاق اور ضیق ہوتا ہے نا تنگی کا معنی، وضاق بہم اور تنگ ہوا ان سے، ذرعن دل، اصل میں بازو کو پھیلانے کے لیے کہتے ہیں، گنجائش کے لیے، ذراع کہتے ہیں نا بازو، ایک ذراع جو اللہ کی طرف آتا ہے، پتا سنا ہوگی آپ نے حدیث، تو اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دل. وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، انا منجوکا بے شک ہم نجات دینے والے ہیں، کا تجھ کو، اہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. پہلے بھی میں بتا چکی ہوں غابر غبار سے، جیسے غین باورا، اور غبار بھی پیچھے ہوتا ہے، جب کوئی دوڑتا ہے تو پیچھے اس کے غبار ہوتا ہے. انا بے شک ہم، منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہلی اوپر اہل کے رہنے والوں کے، ہذہ القریتی اس بستی کے، رجزن ایک عذاب، بہت جو گندا عذاب ہو نا اس کو رجز کہتے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، من السماء آسمان سے بھی، میں کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ترکنا ترک کر دیا یعنی چھوڑ دی ہم نے، منہا اس میں سے، آیتن ایک نشانی، بینتن کھلی، کھلی جو ہوتی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فقالا تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجو اور رجا ہوتی ہے امید، اور اس میں خوف کا معنی بھی ہوتا ہے، تو خوف رکھو، ڈرو، الیوم الآخرہ آخرت کے دن کو کا، یا پھر امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعصوا اور نہ تم پھرو یعنی گھومنے پھرنے کے لیے، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ اس کو، فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو، الرجفہ زلزلے، راجیم فا سے رجفہ، فاصبحوا تو ہو گئے وہ، صبح سے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کام کے ہونے کا معنی ہونے لگا، پھر فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین جاسم کی جمع جاثمین، جاسم وہ ہے گھٹنوں کے بل جو گر جائے، جاثمین گھٹنوں کے بل گرنے والے، اور عاد اور سمود، وقد تبین لکم اور تحقیق، تبین واضح ہو گئے، لکم لیے تمہارے، میں مساکنہم ان کے گھر، وزین لہم اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے، وکانوا مستبصرین اور تھے وہ مستبصر، بصر دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ایک دیکھنا وہ بھی ہوتا ہے نا جو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو بصیرت کہتے ہیں، یعنی جو شعور ہوتا ہے انسان کی، عقل، سمجھ، ہوش، تو وہ بہت عقل والے تھے، عقل مند، ہوش رکھنے والے. الحمدللہ. اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، فاستکبروا فی الارض تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وما كانوا سابقین اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے. فَكُلًّا تو ہر ایک کو، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ اس کے گناہ کے ساتھ، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، من ارسلنا بعض تھے، ارسلنا بھیجی ہم نے، علیہ اس پر، حاصبا حاصب، ہا صاد با، حسب سے پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھروں والی یعنی چیز ہم نے اس پہ بھیجی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من بعض ایسے ہیں، اخذتہ جس کو پکڑ لیا، الصیحہ چیخ نے، یعنی دھماکہ یا چیخ یعنی زوردار آواز کو کہتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے، من بعض وہ ہیں، خسفنا جن کو دھسا دیا ہم نے، بھی ان کو یعنی ساتھ ان کے زمین میں، بہل ارض زمین میں سمجھ لیں. ومنہم اور ان میں سے، من بعض کو، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیظلمہم
کہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء سرپرست، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مانند مثال کے عنکبوت، عنکبوت جیسے اس سورہ کا نام عنکبوت ہے، مکڑی کے، اتخذت بیتن، جس نے بنا لیا ایک گھر، وَإِنَّ، اور بے شک، اوہن، وہن سے اوہن، اوہن یعنی سب سے زیادہ کمزور، جیسے اکبر، اصغر، عالم ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو اوہن سب سے زیادہ کمزور، البیوت گھروں میں، لبیت العنکبوت، البتہ گھر ہے مکڑی کا، لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربھا ہم بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وما یعقلھا اور نہیں، عقل سے مطلب ہوتی ہے سمجھ، نہیں سمجھتے ان کو، یعنی کن کو، ہاں کی ضمیر کس طرف جاری ہے، امثال کی طرف، یعنی مثالوں کو، الا العالمون، مگر عالم لوگ، خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں، لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے 20واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو قبول فرمائے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو منزلیں ہم نے پوری کی ہیں ان کو ہمارے لیے دنیا میں نفع مند علم بنا دے۔ دیکھتے ہیں تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 23 سے 44 تک۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ نمبر 1 اللہ کی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کا انکار کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات کا انکار کرنا بھی تمام باتوں کا انکار کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار، کہ کوئی انسان یہ کہہ دے مثال کے طور پہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ نماز کوئی ضروری چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نماز کوئی فرض ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نماز ہونی چاہیے، نماز کو فرض ہی نہ سمجھے، یا وہ سود کی حرمت کو یہ کہے کہ سود تو حرام ہی نہیں ہے، ایسی کوئی یعنی بات کر دینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرما دی اس کا انکار کر دینا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں، ایک بات کو نوٹ کریے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے نا تو اب بس ہم مسلمان ہی ہیں، چاہے ہم کوئی بھی چیزوں کا انکار کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کو منہ سے بولنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی شعائر کو مذاق کا نشانہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار کر دینا، کسی حکم کا انکار کر دینا، رسول کی کسی بات کو جھٹلا دینا، رسول کا انکار، یا وہ تو بہت بڑی بات ہے، یا رسول کا مذاق، یا رسول کی تعلیم میں سے کوئی چیز کو کہہ دینا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتی۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کروا دے، دعا یہی کرتے ہیں، اللہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، دعا یہی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی
بارگاہ میں عمل کرنے والا بنا کے کھڑا کرنا، تو یہ تو ہم یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کھلم کھلا انکار ہی کر دینا، اور پھر یہ سمجھتے رہنا کہ ہم مسلمان بھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو پورا ہی قرآن کا انکار مانتے ہی نہیں ہیں، ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنی عقل پہ پرکھیں گے، اگر ہمیں صحیح نہیں لگتی نا تو یہ کچھ نہیں ہے. وہ بھی ان میں شامل ہیں. تو چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں یا اپنا مسلمانوں والا نام رکھتے رہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کو حقیر سمجھنا، بیلیٹل کرنا، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ان کے اوپر طنز کرنا، تانے دینا، تنقید کرنا اور اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھنا، یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اسی لیے بہت کیئرفل رہیں اپنی زبان کے استعمال میں، خاص طور پہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں کوئی بات کریں یا اللہ تعالیٰ کے شاعر کے بارے میں کوئی بات کریں. شاعر سمجھتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں، تو بہت کیئرفل رہیں. ایسے محاورے نہ بولیں، ایسی باتیں نہ بولیں اور ایسی کوئی چیز نہ کہیں کہ جو جس سے مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا ہی گھر ملا تھا. یہاں اس طرح کی کوئی بات ایسی کہہ دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اپنے ذہن کو کھولے اس بارے میں. یہ نہ سوچیں گے یہ کافر ہے وہ کافر ہے اور ہم تو بس سیکیور ہی ہیں، ہم نے تو اپنے بس پیدا جو ہو گئے مسلمان. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے، اور وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا انکار. دیکھیں بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایک دن تو اللہ کے آگے حاضری ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے اس طرح سے ماننا ضروری ہے. ورنہ تو کئی کافر بھی کہتے تھے کہ ہاں ہم تو قیامت کے دن تو کھڑے کیے جائیں گے لیکن ہم تو ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے. تو یہ چیز کہ انسان آخرت کا وہ کانسیپٹ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تب ہے وہ صحیح راستے پر. ورنہ تو آخرت کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان یہ سوچے کہ آخرت کا مطلب یہی کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ فلاں فلاں نے ہمیں بچا لینا ہے اور وہ تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے سننی ہے، ہم نے اس کا دامن پکڑ کے چلے جانا ہے اور کوئی نہیں، کسی کو نہیں جہنم وہنم کوئی یہ کچھ نہیں، ایسے ڈراوے. تو یہ تو سارا غلط ہے. پھر اپنا تو نہیں ہم کانسیپٹ بنا سکتے. لہٰذا آخرت کی ملاقات جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس طرح سے اس کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا یا وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ دراصل اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہر چیز پہ. اب اس رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، پھر کیسے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، 99 حصے اس کے پاس ہے. اتنی بڑی رحمت کے ہوتے ہوئے اس رب سے مایوس ہو جانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مایوس ہو ہی جائیں گے، اس لیے کیونکہ وہ دیکھ لیں گے اپنے سامنے عذاب اور ان کو اپنے جرم کا اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے کیا کام تھے اور اب ان کے لیے خلاصی نہیں ہے. تو مایوس ہو جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن کیا دنیا میں بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت بڑی جو رحمان اور رحیم ہے، کیا اس سے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دنیا میں بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں.
حالانکہ یہ ٹریٹ کافروں کا ہے، کیونکہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے کافروں کے، کافر ہوتے ہیں مایوس۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، مومن کا تو طریقہ ہے ہی نہیں، کہیں قرآن میں نہیں کہ مومن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا۔ ہم کیوں ہو جاتے ہیں پھر؟ ہم تب ہوتے ہیں جب ہم جو چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں مایوسی ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے جو چاہا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا تو ہم مایوس ہو گئے۔ جب ہمیں دنیا کے سہاروں سے امید ہوتی ہے اور وہ سہارے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سہارا تو اللہ کا لیا ہی نہیں تھا، اللہ سے امید باندھی ہی نہیں تھی، تبھی مایوسی ہوئی نا۔ اور دنیا کے سہارے تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے کمزور ہیں، اس سبق میں پتا چلے گا کتنے کمزور ہیں۔ تو جب ہم ان کا سہارا لیتے ہیں تو وہ تو کبھی سہارا بن ہی نہیں سکتے، پھر تو مایوسی لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، لاسٹ سٹیج ہے، آپ نے بچنا نہیں ہے، اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ امید کہیں رہتی ہے؟ دور دور تک نہیں رہتی، انسان روتا دھوتا ہے، بڑے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے بھی اور بہت نا امیدی، اور اب بس میں نے بچنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امید تو ڈاکٹر سے ہے نا۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے تو چاہے اگلے دن کسی اور وجہ سے مر جائے، لیکن دل مطمئن ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا بچ جاؤ گے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ قابل علاج ہے، بس خوش ہیں، چاہے اگلے دن ایکسیڈنٹ میں مر جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نہیں تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو بالکل مایوسی ہے۔ اور ایسے ایسے پیشنٹس کو دیکھا جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے نہیں بچنا، اور کئی سال گزر چکے ہیں ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ امید رکھتے ہیں نا تو کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں تو اسی لیے تو روتے دھوتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ان پہ تھا، ہمارا بھروسہ ان پہ تھا، ہماری امید ان سے تھی۔ تو نا امیدی تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہے وہاں پہ۔ یعنی اس کا مطلب اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، کسی اور کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب اپنے ارادے کو یا بڑا سمجھتے ہیں یا لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ میرا ارادہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ حالانکہ اس کائنات میں تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، میرا ارادہ کیا ہے؟ حضرت علی نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا؟ تو ارادے ٹوٹتے ہیں تو بھی تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ یہ ہو، اس طرح ہو، ایسے ہو، میں یہ کروں گی وہ کروں، او ہو یہ کیا ہو گیا، اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئے، یہ تو اس سے الٹ ہی ہو گیا، میں نے تو یہ چاہا تھا، میں نے تو یہ سمجھا تھا، میں نے تو یہ پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ اپنی پلاننگ کو بڑا سمجھا، اور پلاننگ کسی اور کی یہاں پہ چلتی ہے۔ اور مومن کو تو یہ بات پتا ہوتی ہے نا، اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور ہم تو بس ایمان کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، اسی لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کافر کی صفت ہے کہ وہ مایوس ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ پھر اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پرابلم ہمارے اندر ہے، آس تو رب سے صرف ہونی چاہیے، کسی اور سے آسے نہ لگائیں، نہ اولاد سے، نہ شوہر سے، نہ والدین سے، نہ لوگوں سے، اور نہ کسی طبیب سے، نہ کسی اور سے۔ اپنے جیسوں سے آس باندھ لی تب مایوسی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو اس کی رحمت سے امید رکھیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آخرت میں تو خیر اس کی رحمت سے ہی کسی نے جنت میں جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا کوئی، وہاں پہ تو کوئی اور چیز کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ وہاں پہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی وہاں پہ۔